بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اساتذہ کا احترام. اساتذہ کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور بچپن ہی سے والدین کی تربیت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے تو وہ ہیں ہمارے اساتذہ کرام. مختلف سطح کے مختلف لیول کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں. جیسے ہی اسکول جاتے ہیں، چھوٹی کلاسوں ہی سے ہمارا اپنے استاد سے رابطہ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی زندگی میں مزید اساتذہ شامل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک انسان کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، اس کی عادت اور اطوار میں والدین کے بعد سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ اساتذہ کرام کا ہوتا ہے. تو جس طرح دین اسلام نے والدین کے احترام کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اسی طرح اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور اساتذہ کا احترام اور اساتذہ کی نصیحت کو قبول کرنے اور اپنی زندگی میں ان نصیحتوں کو شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں سوائے انبیاء اور ائمہ کے کہ جن کا علم خدا کی طرف سے ہے، باقی جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ فلاسفہ ہوں، وہ شعراء ہوں، محققین ہوں، دانشور ہوں، علماء ہوں، فقہا ہوں، ان سب کی تربیت اور تعلیم میں ایک نہیں بلکہ متعدد بہت سارے اساتذہ کرام کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ایک استاد معاشرے میں اپنا نقش، اپنا اثر طالب علموں کی شکل میں چھوڑ کے جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے اساتذہ گزرے ہیں، ارسطو اور افلاطون، ان کو بھی اپنے شاگردوں پہ فخر ہوتا تھا، اور جو شاگرد ان سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان شاگردوں کو بھی اپنے اساتذہ پہ فخر ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں استاد سے تعلیم حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی معلم بنا کر بھیجا، اور قرآن کریم میں اس قسم کی آیتیں کئی مقامات پر ہیں کہ جن میں ان کے لیے کہا گیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا طریقہ. تو قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے، ٹیچر بنا کر بھیجا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے استاد ہیں، پوری امت کے استاد ہیں، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ ایک استاد کا مقام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو استاد بنا کر بھیجا، کیونکہ امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ سے زیادہ مناسب کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے استاد ہیں، اور پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے استاد ہیں. بزرگوں سے ہم
سیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے تھے. کبھی اپنے اساتذہ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے تھے. کبھی راستے میں چلتے ہوئے ان سے آگے نہیں نکلتے تھے. اور کبھی اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے. کوئی سوال بھی کرنا ہو تو نہایت احترام سے کرتے تھے. کلاس میں اگر استاد اپنی گفتگو شروع کر دے تو طالب علم اپنی آواز روک لیتے تھے. جب استاد اجازت دیتے تھے تو سوالات کرتے تھے. اسی طرح سیکھ کے لوگ بڑے بڑے مقام پر پہنچے، بڑے بڑے عالم دین بن گئے، اور پھر ان سے اور لوگوں نے سیکھا، اور اس طرح جو کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا چلا گیا، اس طرح ایک استاد سے شاگرد اور پھر شاگردوں سے مزید شاگرد. اسی طرح یہ علم، کسی بھی شعبے کا علم ہو، وہ آج ہم تک پہنچا ہے، یعنی اساتذہ کے ذریعے پہنچا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد وہ ہے جو معاشرے کی تعمیر کرتا ہے. معاشرے کی تعمیر، کیونکہ نئی نسل کی تربیت کرنا، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ایک پورے معاشرے کی تعمیر ہے. اسلام تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے اساتذہ کے حقوق اور احترام کا، لیکن اگر آپ اسلام سے ہٹ کے بھی ایک مہذب معاشرے میں دیکھیں، کسی بھی مہذب معاشرے میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اساتذہ کا بڑا مقام ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں ٹیچرز کی جو جاب ہے وہ بہت ہائیلی پیڈ نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ تنخواہیں ان کو نہیں ملتی زیادہ تر ملکوں میں. لیکن ہر جگہ اساتذہ کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے. تو ایک استاد کے پاس جو سرمایہ ہے وہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں اس کی وہ عزت ہے جو اس نے معاشرے کے طالب علموں کو تعلیم دے کے حاصل کی ہے. خدا نخواستہ اگر کسی معاشرے کے اندر کسی استاد کی بے حرمتی ہو، جیسے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ اساتذہ کو اپنی تنخواہوں کے لیے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور اس میں لاٹھی چارج ہوتا ہے، اس کے اندر واٹر کینن سے ان کو اذیت دی جاتی ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی شرمناک چہرہ ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی جو مہذب قومیں ہیں وہ اساتذہ کا احترام کرتی ہیں، اور یہ نوبت نہیں آتی کبھی کہ اساتذہ بھی سڑک پہ نکل کے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں. تو دنیا کی جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنے اساتذہ کے احترام کے ساتھ کرتی ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی بڑے سے بڑے عہدے پر کوئی شخص فائز ہے، خواہ وہ سیاسی عہدہ ہو یا معاشرتی عہدہ ہو، وہ ایک نہیں بلکہ متعدد اساتذہ سے کسب فیض کر کے، سیکھ کے، پڑھ کے، ان کے سامنے زانو ادب طے کر کے اس مقام پر پہنچا ہے. اس لیے اس کو سمجھانے کی میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہے کہ اساتذہ کا مقام کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، طالب علموں کو، نئی نسل کو یہ بتائیں کہ اساتذہ اس معاشرے کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. لہذا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو ان کے احترام کے خلاف ہو. اور احترام کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی ہوئی نصیحتوں پر عمل بھی کیا جائے. اگر اساتذہ سختی بھی کرتے ہیں، ادب سکھانے میں اگر سختی کرتے ہیں، تعلیم و تربیت میں اگر سختی کرتے ہیں، تو ایک حد تک سختی کرنے کی ان کو اجازت ہے. البتہ ایسی سختی کی جس سے کسی کو زخم لگ جائے یا نشان پڑ جائے یا مارنا پیٹنا، یہ چیزیں تو جائز نہیں ہیں. لیکن ایک حد تک ادب سکھانے کے لیے سختی کرنا اساتذہ کا حق ہے اور ان کو اجازت دی گئی ہے. بہرحال جس معاشرے میں اساتذہ کا احترام نہ ہوتا ہو وہ معاشرہ بہت جلدی زوال پذیر ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں اساتذہ کا احترام ہوگا وہ معاشرہ علمی طور پہ ترقی کرے گا. اور جب ایک معاشرہ علمی طور پہ ترقی کرتا ہے
تو وہ مادی طور پر بھی ترقی کرتا ہے، اس کے ہر شعبے ترقی کرتے ہیں۔ لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کے، بحیثیت ایک مشرقی تہذیب اور تمدن کے اساتذہ کے خاص احترام کے قائل ہیں، اور ہم اساتذہ کو اپنے باپ کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ ایک باپ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، ایک باپ وہ ہے جو علم اور ادب سکھاتا ہے۔ تو وہ باپ جس نے پیدا کیا اس کا بھی ایک مقام اور احترام ہے، تو وہ باپ جو علم و ادب سکھاتا ہے اس کا بھی عزت اور اس کا بھی احترام ہے، اور یہ احترام کبھی ختم نہیں ہوتا، خواہ استاد اور شاگرد کا جو یہ رشتہ ہے یہ ختم بھی ہو جائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ چونکہ بے شمار طالب علموں کو پڑھاتے رہتے ہیں، لہذا وہ طالب علم کو پہچان نہیں پاتے، یاد نہیں رہتا، ان کے نام یاد نہیں رہتے، لیکن طالب علم ضرور استاد کو پہچانتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ طالب علم استاد کو بھول جائے، کیونکہ طالب علم کی زندگی میں تو اتنے استاد نہیں آتے نا جتنے استاد کی زندگی میں طالب علم آتے ہیں۔ ایک طالب علم کی زندگی میں کتنے استاد آئے ہوں گے؟ 20، 25، 50۔ تو ایک ایک استاد سے اس نے کم از کم 1 سال تعلیم حاصل کی ہے، تو اس استاد کو وہ، یا 6 مہینے بھی تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ اس استاد کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو بہت عجیب بات لگتی ہے اگر کبھی طالب علم استاد کو دیکھنے کے باوجود اور کترا کے نکل جاتا ہے، استاد اس سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ استاد کوئی اور مطالبہ تو نہیں کر رہا ہے سوائے اس کے کہ آپ، اگر آپ کے استاد کہیں نظر آتے ہیں ان کو سلام کریں، ان کا احترام کریں، ان سے خیریت دریافت کریں۔ وہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں آج کل، چندہ تو نہیں مانگیں گے آپ سے۔ لہذا استاد کا حق ہے کہ اگر وہ نظر آ جائے معاشرے میں کسی جگہ تو احترام کیا جائے، سلام کیا جائے اور اس کے احوال دریافت کیے جائیں۔ یہ اسلامی آداب میں سے ہیں۔ یہ آداب تو سب کے لیے ہیں، عام انسان کے لیے بھی ہیں۔ جب عام انسان کے لیے بھی یہی حکم ہے تو جس استاد سے ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، کسب فیض کیا ہے، اور جس نے ہمیں اصل میں ایک انسان بنایا ہے، کیونکہ انسان علم و ادب ہی سے بنتا ہے انسان، تو جس نے ہمیں صحیح معنی میں انسان بنایا ہے، تو اس کا اگر ہم احترام بھی نہ کریں، وہ نظر آئے تو اس کو سلام بھی نہ کریں، کترا کے نکل جائیں، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ امید ہے کہ میری یہ بات طالب علموں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ہم آئندہ اپنے استاد، کسی بھی سطح کا وہ استاد ہو، وہ اسکول کا استاد ہو، کالج کا استاد ہو، یونیورسٹی کا استاد ہو، مدرسے کا استاد ہو، اس سے ہم نے 1 سال پڑھا ہو، 6 مہینہ پڑھا ہو، 1 مہینہ پڑھا ہو، لیکن اس کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله نور النور